ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو ستارہ پرست ہیں، ستارے کی پوجا کرنے والے ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ستارے کی پوجا کرنے والے ہوں، کوئی بھی کافر ہو، کوئی بھی مشرک ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان رکھے، اس کا عقیدہ درست ہو، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے، مومن اچھے عمل کرے، یا جو کافر ہے وہ مومن بن کر اچھے عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ربط دیکھیں، بنی اسرائیل کی تباہی کا ذکر ہے، ذلت و رسوائی کا ذکر ہے، پھر عروج کا سبب بتایا جا رہا ہے۔ اگر ایمان لاؤ گے، اچھے عمل کرو گے، تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس بھی اجر ہے، اور دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے ٹینشن سے، خوف سے، غم سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزاد کر دے گا، سکون، چین، اطمینان ہوگا، برکتیں ہوں گی، اور بالفرض کوئی آزمائش آئی بھی تو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ سکون کو نازل کر دے گا۔ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، بظاہر تو ایک آزمائش، ایک امتحان ہے، لیکن شہادت کا وہ رتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ایسی لذت رکھتا ہے۔ عام شہید کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ کل بروز قیامت جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو وہ جنت کی نعمتیں پانے کے بعد یہ سوال کرے گا، اے پروردگار بس ایک ہی تمنا ہے، پھر دنیا میں جاؤں، پھر تیری راہ میں کٹ جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں، پھر تیری راہ میں کٹ جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں، پھر تیری راہ میں کٹ جاؤں، وہ شہادت کی جو لذت ہے وہ مجھے پانی ہے۔ اب دیکھیں، بظاہر شہید کا جسم کٹ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے وہ لذت دے دیتا ہے کہ جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر وہ لذت ہے جس کی وہ تمنا کر رہا ہے۔ تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرماتا ہے۔ اب اگلی جو آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس میں بنی اسرائیل کی ناشکری کا بیان ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پکا وعدہ، پکا عہد، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور، طور پہاڑ کو ہم نے تمہارے اوپر بلند کیا۔ ان کی ناشکری یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب توریت شریف لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے کہا یہ تو مشکل کتاب ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، آپ آسان کتاب لے کر آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور کو اشارہ کیا تو کوہ طور سر پر آ گیا، اور آپ نے فرمایا اس کتاب کو تسلیم کر لو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ تو اس وقت انہوں نے پکا وعدہ کیا کہ اب ہم اس کتاب پر عمل کریں گے۔ اس بات کا ذکر ہے، خذو، ہم نے فرمایا پکڑ لو، مضبوط تھامو، ما آتیناکم، جو کتاب ہم نے تمہیں عطا کی، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ اسے تھامو، یعنی اس پر عمل کرو، وذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ، جو اس میں موجود ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو توریت پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی مل جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور اسی طرح قرآن کو جو سمجھے گا اور عمل کرے گا اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور وہ پرہیزگار بن جائے گا۔ اب ان کی ناشکری کا بیان ہے، ثم، پھر، تولیتم من بعد ذلک، تم اس کے بعد پھر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد توریت صرف تم نے طاقوں میں سجانے کے لیے رکھی۔ مفسرین فرماتے ہیں بنی اسرائیل کیا کرتے، توریت کو چومتے، غلاف میں رکھتے، اسے اوپر سجا دیتے، لیکن اسے پڑھتے نہیں تھے، اسے سمجھتے نہیں تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کی بھی حالت ہے، چومنا سعادت ہے، آنکھوں سے لگانا بہت بڑی سعادت ہے، صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے، غلاف میں لپیٹنا اور غلاف میں رکھنا تعظیم ہے، سبحان اللہ، اوپر رکھنا بہت بڑی تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی بے ادبی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں بھی
قرآن پاک کا ادب نصیب فرمائے. وہاں بڑی بے ادبی لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ چومنا بھی سعادت ہے، آنکھوں سے لگانا بھی سعادت ہے. عمل کا جذبہ بیدار ہوگا، جب عمل کریں گے تو ہماری زندگی انشاءاللہ خوشگوار بن جائے گی. تو فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم توریت سے پھر گئے. صرف سجانے کے لیے رکھ دیا لیکن اس کو نہ سمجھا نہ عمل کیا. اگر اللہ تعالی چاہتا تمہیں ہلاک کر دیتا اور تم جہنم میں چلے جاتے، لیکن اللہ نے فضل کیا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کر دیا. اور تم زندہ ہو، تم اس نبی پر ایمان لاؤ اور جہنم میں جانے سے بچ جاؤ. فلولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، ضرور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے. لیکن اب بھی اس ڈھیل سے فائدہ اٹھاؤ، یہ ڈھیل اللہ کا فضل ہے. فائدہ اٹھاؤ اور ایمان لے آؤ اور مرنے سے پہلے توبہ کر لو. اب سرکشی کا ذکر ہے اور اللہ کے عذاب کا ذکر ہے. بنی اسرائیل پر یہ لازم تھا کہ وہ ہفتے کے دن دنیاوی کوئی کام نہ کریں. جیسے ہمارے یہاں جمعہ مقدس دن ہے، ان کے یہاں ہفتے کا دن مقدس تھا. مگر ہمارے یہاں یہ ہے کہ جمعے کی اذان سے پہلے بھی کاروبار کر سکتے ہیں، اذان ہوتے ہی کاروبار بند کر دیں، کوئی دنیاوی کام نہ کریں، اور جب جمعے کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن ان کے لیے پورے ہفتے کے دن اور رات میں کوئی دنیاوی کام جائز نہیں تھا. تو ان کی ایک قوم تھی، بنی اسرائیل میں سے ایک طبقہ وہ تھا جو دریا اور سمندر کے کنارے رہتا تھا. ان کی گزر اوقات مچھلیوں پر تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش فرمائی. پورے ہفتے مچھلیاں بہت کم آتی اور ہفتے کے دن اتنی مچھلیاں آتی ہیں کہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ یوں سمجھیں کہ اتنی مچھلیاں آتی ہیں کہ پانی نظر نہیں آتا. اب وہ کہتے کہ ہفتے کے دن تو مچھلی کا شکار حرام ہے، کوئی کام ہم نہیں کر سکتے، تو وہ صبر کرتے. اور باقی دنوں میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، گزر اوقات بھی مشکل ہو جاتی. تو کچھ عرصے تک وہ صبر کرتے رہے. پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو انہوں نے ایک ناجائز تدبیر کی. وہ تدبیر یہ کی کہ اس دریا کے قریب، اس سمندر کے قریب انہوں نے نہریں کھودی اور نہریں کھود کر اپنے علاقوں میں بڑے بڑے تالاب بنائے. اب کیا کرتے، ہفتے کا دن آتا تو نہر کا منہ کھول دیتے. جیسے نہر کا منہ کھولتے تو پانی سمندر سے اور دریا سے گزر کر تالاب میں جمع ہو جاتا. وہ پانی سے وہ تالاب بھر جاتے، بڑے بڑے تالاب تھے، اور وہ مچھلیوں سے بھر جاتے. اب مچھلیاں دوبارہ واپس نہ جا سکیں اس لیے نہر کا منہ بند کر دیتے. پھر اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے. جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم یہ مچھلیوں کا شکار کر رہے ہو، یہ تو حرام ہے، یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اتوار کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، ہفتے کے دن تو ہم صرف دو کام کرتے ہیں، نہر کا منہ کھولتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد نہر کا منہ بند کر دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہی تو مچھلیوں کا شکار ہے. جب مچھلیوں کو تم نے تالاب میں قید کر لیا تو شکار تو ہو گیا. تو وہ کہنے لگے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم تو یہ کام 70 سال سے کر رہے ہیں. 70 سال ہو گئے تھے، اگر اللہ ناراض ہوتا تو عذاب آ جاتا. 70 سال سے یہ ہمارا معمول ہے. تو اس قوم میں بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیا. انہوں نے بستی کے اندر دیوار کھینچ دی اور کہا کہ ہم اپنے گھر، اپنے سارے سامان الگ کرتے ہیں، تم سے ہم بات چیت نہیں کریں گے کہ کہیں تمہاری وجہ سے ہم پر عذاب نہ آ جائے. تو وہ الگ رہنے لگے اور جو گناہگار لوگ تھے وہ بستی کے دوسری طرف، بیچ میں دیوار تھی. ایک دن صبح یہ نیک لوگ اٹھے تو کہا کیا بات ہے، کوئی آواز نہیں ہے، چولہا اگر جلے گا تو دھواں اڑے گا، کوئی دھواں اڑتا ہوا نظر نہیں آتا. دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو پوری بستی میں بندر ہی بندر تھے. جب اندر گئے تو یہ بندر ان کے قریب آتے. یہ بندر تو بن گئے تھے لیکن پہچاننے کی ان میں صلاحیت تھی. یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے، ان کو لپٹ لپٹ کر یہ روتے، اور رشتہ دار ان سے کہتے ہم نہ کہتے تھے گناہ مت کرو، تم نہیں مانتے تھے. تو وہ سر کے اشارے سے وہ یہ اظہار کرتے کہ ہم سمجھ رہے ہیں واقعی ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد یہ سب ہلاک ہو گئے. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے وہ بندر یا خنزیر یا کوئی اور جانور کی شکل اختیار کر لے تو 3 دن سے زیادہ وہ قوم زندہ نہیں رہتی. تو یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ یہ بندر وہی ہے، یہ بات نہیں ہے. بندر تو ایک جانور پہلے سے ہے. جس قوم کو بندر بنایا گیا وہ قوم حدیث پاک کے مطابق، مسلم شریف کی روایت کے مطابق، وہ قوم 3 دن کے اندر ہلاک ہو گئی.
یہ لوگوں کی غلط فہمی ہمیں دور کرنی چاہیے. قرآن کے نور سے دور ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ یہ بندر وہی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آئے اس کی نسل باقی نہیں رہتی، تو وہ نسل چل ہی نہیں سکتی. فرمایا وَلَقَدْ اور بے شک عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، سبت مانے ہفتے کا دن، سیٹرڈے. فِي السَّبْتِ ہفتے کے دن کے بارے میں جن لوگوں نے سرکشی کی تم انہیں جانتے ہو. فَقُلْنَا پس ہم نے فرمایا لَهُمْ ان لوگوں سے کونوا ہو جاؤ قردۃ خاسئین دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. قردہ مانے بندر، ہم نے انہیں بندر بنا دیا. فجعلناها پس ہم نے کیا اس واقعے کو نکالا، نکال کہتے ہیں عبرت، اس واقعے کو ہم نے عبرت بنایا. لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو اگلے ہیں، وما خلفہ اور جو پچھلے ہیں، یعنی یہ واقعہ اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت ہے. اس واقعے کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے واقعہ عبرت ہے. اب دیکھیں یہ جو بندر بنا دیے گئے یہ کوئی مشرک یا کافر یا یہودی عیسائی نہیں تھے، یہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل توریت کو ماننے والے تھے. یہ یہودیت تو بات کی پیداوار ہے. توریت میں بھی اسلام ہے، انجیل میں بھی اسلام ہے، زبور میں بھی اسلام ہے، قرآن میں بھی اسلام ہے. ہر نبی نے اسلام ہی کی تبلیغ فرمائی. تو یہ مسلمان تھے، لیکن جب انہوں نے گناہ کیا تو ان پر عذاب آیا. آپ مجھے بتائیے، ہم خود غور کریں، جب وہ ایک گناہ کریں تو عذاب آ جاتا ہے، ہم دن رات سینکڑوں گناہ کرتے ہیں. یہ ڈائریکٹ حرام کام نہیں کر رہے، ایک تدبیر کر رہے ہیں، اور اپنی غلط فہمی میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شکار نہیں کر رہے، ہم تو تالاب میں مچھلیاں لے رہے ہیں. لیکن پھر بھی انہیں پکڑ لیا گیا. ہم تو جان بوجھ کے جھوٹ بھی بولتے ہیں، نمازیں قضا کرتے ہیں، مسلمانوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں، حرام کمائی کرتے ہیں، رشوت کا لینا دینا، سود کا لینا دینا، اور ماں باپ کی نافرمانی. کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم مسلمان نہیں کرتے جان بوجھ کر، سمجھتے بوجھتے؟ بلکہ نعوذ باللہ من ذالک ایک بڑا خطرناک گناہ ہے، وہ بھی اب یہ عام ہو گیا ہے. وہ گناہ اس قدر خطرناک ہے کہ بسا اوقات ایمان برباد ہو جاتا ہے. وہ گناہ ہے گناہ کر کے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا. یہ اب مرض عام ہو گیا. فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، باجے سنتے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، شادی کے ناجائز رسومات ہیں، گناہ کر رہے ہیں. لیکن کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھیں، جو غلط ہے اس کو غلط تو تسلیم کریں. یہ ڈبل گناہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے. کیونکہ بسا اوقات بعض ایسے گناہ ہیں جو حرام قطعی ہیں. حرام قطعی جو گناہ ہے یہ گناہوں کی ایک قسم ہوتی ہے. اس گناہ کو جو گناہ نہ سمجھے وہ کافر ہو جائے گا. مثلا کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے نماز نہ پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں، تو کافر ہو جائے گا. کوئی شخص شراب پیتا ہے، خمر پیتا ہے، اور وہ اسے حلال سمجھتا ہے تو کافر ہو جائے گا. کوئی سود کا لینا دینا کرتا ہے اور سود کو پروفٹ سمجھتا ہے، سود کو کہتا ہے سود نہیں ہے، تو سود حرام قطعی ہے، اس کو حلال سمجھنا کفر ہے. تو حرام کو حرام سمجھنا، گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے. ذرا سوچیں کہ کیا یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ واقعہ ہم نے بنایا تمام لوگوں کے لیے نصیحت. لیکن یہ نصیحت کن کے لیے فائدے مند ہے؟ للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، مرنے کا تصور عطا فرمائے. سب یہیں رہ جائے گا، نہ دوست کام آئے گا، نہ والدین کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے. جن دوستوں کی وجہ سے، جن رشتہ داروں کی خاطر گناہ کیے ہیں، اللہ کے غضب سے وہ نہیں بچا سکتے. ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خود بھی نور قرآن سے منور ہوں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں. جب ہم کسی کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، علم دین کی دعوت دیتے ہیں، تو ایک جملے پر الحمدللہ حدیث پاک کے مطابق 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. تو ہمیں یہ دعوت خوب دینی چاہیے، میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے، گھر گھر جا کر، ہو سکے تو پمفلیٹ حاصل کر کے گھر گھر پہنچائیں، اپنے رشتہ داروں کو پہنچائیں. جنہیں آپ پہنچا نہیں سکتے انہیں TCS کر دیں.
یعنی آپ کا جذبہ ہو کہ کوئی شخص نہیں بھی آ سکتا، کم از کم میرا پیغام پہنچ جائے، قرآن کا پیغام پہنچ جائے، کبھی بھی اسے موقع ملے گا وہ آ جائے گا۔ اللہ تعالی قرآن کی دعوت عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی دعوت کی برکتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے۔ اور ہم نے نام تو رکھ دیا خوشگوار زندگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیاں اور تمام مسلمانوں کی زندگیاں خوشگوار فرما دے، اور دونوں جہاں کی سلامتی اور کامیابی عطا فرمائے۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں ایک قتل ہوا، اور قوم نے یہ سوال کیا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گائے ذبح کرو، تمہیں قاتل کا علم ہو جائے گا۔ قالوا وہ بولے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آپ نے فرمایا میں نادان بننے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا یہ نادانوں کا کام ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محفوظ ہیں۔ اب انہیں حکم تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کریں، انہیں قاتل کا علم ہو جائے گا، مگر انہوں نے سوالات کیے۔ قالوا ادع لنا ربک، وہ بولے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے۔ یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال انہ یقول انہا، آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے ایسی ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچی ہے۔ فارض کے معنی بوڑھی، بکر کے معنی بچی۔ عوان بین ذالک، نہ بوڑھی ہے نہ بہت چھوٹی ہے، عوان بین ذالک اس کے درمیان ہے، یعنی جوان گائے ہے۔ ففعلوا، پس تم کرو ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب ان کے لیے کافی تھا کہ وہ ایک جوان گائے کو ذبح کر دیتے۔ قالوا ادع لنا ربک، وہ بولے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے۔ یبین لنا ما لونہا، وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ لونہا اس کا رنگ۔ قال انہ یقول انہا، آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے بقرۃ صفراء، وہ پیلی گائے ہے۔ فاقع لونہا، اس کا رنگ گہرا پیلا ہے۔ تسر الناظرین، اور یہ پیلا کلر، یہ پیلا رنگ دیکھنے والوں کو برا نہیں لگتا، بلکہ دیکھنے والوں کو یہ خوش کر دیتا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ جوان گائے ہے، پھر جب یہ سنا کہ پیلی گائے ذبح کرنی ہے، تو یہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے پیلی گائے تو کبھی دیکھی نہیں، اور وہ بھی ڈارک یلو کلر کی گائے، بہت گہرا پیلا کلر ہو، اور پھر ایسی گائے نگاہ کو بھی اچھی لگتی ہو۔ قالوا ادع لنا ربک، وہ بولے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں واضح طور پر بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، گایوں میں ہمیں اب شبہ پڑ گیا۔ ایسی گائے کی تفصیل مزید بتائیں، یہ گائے ہم کہاں سے حاصل کریں؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ بے شک ضرور ہم اس گائے کو پالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی اس گائے کو نہ ڈھونڈ سکتے۔ جب کوئی شخص اپنے کام میں انشاءاللہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام آسان کر دیتا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہے لا ذلول تثیر الارض، زمین میں ہل چلانے کی خدمت اس سے نہیں لی گئی،
ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس گائے نے کھیتی کو پانی پلایا ہے، مسلمتن، بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں۔ اب گائے کی مکمل تفصیل ہو گئی۔ جوان گائے ہو، پیلی گائے ہو، اس نے کبھی کھیتی میں ہل نہ چلایا ہو، نہ کھیتی کو کبھی سیراب کیا ہو، پانی پلایا ہو، اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ اگر آپ کوئی بھی کلر کی گائے لیتے ہیں، اگر ریڈ کلر کی گائے لیتے ہیں تو اس میں کبھی سفید یا بلیک کلر کے دھبے ہوتے ہیں، یا وائٹ کلر کی لیتے ہیں تو بلیک جو ہے اس میں داغ ہوتے ہیں۔ یہ مکمل پیلی ہونی چاہیے۔ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ خود انہوں نے نبی سے سوالات کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کی، اور یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام سے سوالات کرنا، اور خصوصاً سوالات کرنا بحث کرنے کے لیے، یہ نادانی ہے اور مشکلات کا باعث ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب انہیں اپنی نادانی کا احساس ہونا چاہیے، مگر یہ ضدی قوم تھی کہ کہنے لگی اب آپ نے درست بات ہمیں بتائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ فذبحوها، پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ وما کادوا یفعلون، اور وہ ذبح کرنے کے قریب نہ تھے، انہیں ذبح کرنے کا ارادہ نہ تھا، مگر مجبور ہو کر اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا۔ وہ گائے کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ گائے ایک نوجوان کی تھی، اور اس گائے کا قصہ مفسرین نے اس طرح لکھا کہ ایک نیک صالح شخص تھے، اللہ تعالی نے انہیں الہام فرمایا کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے، تو وہ اپنی گائے کے بچے کو لے کر آپ جنگل میں گئے، اور جنگل میں اس گائے کو چھوڑا اور کہا مالک و مولا، یہ گائے میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر آپ آ گئے اور انتقال ہو گیا۔ جب آپ کا بچہ جوان ہوا تو یہ نوجوان اپنی ماں کا بڑا فرمانبردار تھا۔ اپنی آمدنی کے اس نے 3 حصے کیے تھے، ایک حصہ وہ اپنی ماں کو دیتا، ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا، ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا۔ اپنی رات کے اس نے 3 حصے کیے، ایک حصے میں آرام کرتا، ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا، اور ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا۔ یہ نوجوان جب جوان ہوا تو ماں نے کہا بیٹا گائے جنگل سے لے کر آؤ۔ یہ جنگل میں گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ گائے اس کے ہاتھ میں آ گئی، وہ گائے لے کر آیا۔ ماں نے اس سے کہا یہ گائے جا کر بازار میں بیچ کر آؤ۔ یہ بیچنے کے لیے گیا اور فرمایا کہ جب سودا ہو جائے تو ایک مرتبہ پھر مجھ سے کنفرم کر لینا۔ 3 دینار اس نے قیمت رکھی اور سودا ہو گیا۔ گاہک رقم دینے لگا تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کروں گا۔ گاہک نے کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ اس کی ڈبل قیمت لے لیں، 3 کے بجائے 6 لے لیں۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر تمہیں گائے نہیں دے سکتا۔ گھر پر آیا تو ماں نے کہا بیٹا اب اس کی قیمت 6 دینار کر دو، اب اگر کوئی گاہک آئے تو سودا ہو جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور کرنا۔ قیمت 6 دینار کر دی، اور وہی گاہک پھر آیا اور سودا طے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے گائے دے دو اور یہ قیمت لے لو۔ کہا ماں سے مشورہ کروں گا۔ گاہک نے کہا 6 نہیں 12 دیتا ہوں، تم اپنی ماں سے مشورہ نہ کرو، میرے پاس وقت نہیں کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری ماں کے پاس آؤں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر کار وہ اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ گاہک انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ اب یہ آئے تو اس سے پوچھنا کہ بتاؤ کہ ہم گائے ابھی بیچیں یا نہ بیچیں، اور جب بھی بیچیں تو گائے کی کیا قیمت مقرر کریں۔ جب وہ پھر بازار میں گیا تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا، اور اس فرشتے نے کہا بیٹا ابھی اس گائے کو مت بیچنا، بنی اسرائیل تم سے یہ گائے خریدیں گے، اور گائے کی قیمت تم یہ مقرر کرنا کھال بھر سونا دیا جائے۔ اب یہ بنی اسرائیل جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ گائے کو لینے کے لیے آئے تو یہ دنیا کی واحد گائے تھی جو پیلی گائے تھی۔ اس کا رنگ بہت زیادہ پیلا تھا، لیکن دیکھنے والوں کو بہت پیاری لگتی تھی۔ یہ جوان گائے تھی، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اس میں کوئی کسی اور کلر کا داغ نہیں تھا، اور اس نے کبھی کھیتی پر ہل نہیں چلایا تھا اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کیا تھا، نہ اس پر کوئی کبھی سوار ہوا تھا۔ جب انہوں نے قیمت پوچھی
تو 3 دینار اس وقت گائے کی قیمت تھی. نوجوان نے کہا کہ اس گائے کی قیمت کھال بھر سونا ہے. تو بنی اسرائیلی ناراض ہو کر چلے گئے اور کہنے لگے یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے. پھر ڈھونڈتے رہے, آخر کار انہیں یہ گائے کھال بھر سونے کے عوض خریدنی پڑی. اس نوجوان کو اللہ تعالی نے دنیا میں یہ صلہ عطا فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ اس کی ماں کی خدمت کا صلہ ہے. اس نے اپنی ماں کی خدمت کی, ماں کا کہنا مانا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ صلہ عطا فرمایا.